آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر صبح کا ناشتہ بناتے ہوئے کچھ بریڈ کی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے چائے بھی سرو کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بریڈ جل جاتے ہیں۔ اب ہم ان کو کھا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ کڑوے ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی جلی ہوئی چیز کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اب ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ ہم اس کو ضائع کر دیں، تو آج میں آپ کو اس کا بیسٹ حل بتاؤں گی جس سے آپ کو اس کو ضائع بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے گریٹر، اس کو آپ نے بریڈ پر رب کرنا ہے۔ آپ نے بالکل ہلکے ہاتھوں سے رب کرنا ہے، زور زور سے نہیں کرنا کیونکہ اس سے بریڈ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ جب آپ گریٹر کے ساتھ رب کریں گے تو جتنے بھی جلے ہوئے پارٹس ہوں گے وہ گریٹر سے نکل جائیں گے، پھر جس سے آپ کی بریڈ بالکل بھی ضائع نہیں ہوگی۔ بس 1 سے 2 بار رب کرنے سے جلے ہوئے پارٹیکلز نکل جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں بریڈ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس میں سے جلے ہوئے کتنے زیادہ پارٹس نکلے ہیں۔ اب آپ اس بریڈ کو بھی ضائع نہ کریں، کھائیں اور انجوائے کریں۔ تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ۔ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ اگلی ٹپ بھی میری بریڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اکثر ہم ہاف بریڈ کو استعمال کر لیتے ہیں اور ہاف بریڈ کو ہم ایسے ہی بریڈ کے پیکٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی فریج میں رکھ دیں تو اس میں ہوا جانے کی وجہ سے یہ خشک ہو جاتی ہے، جس کو کھانے کا ہمارا دل بالکل بھی نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو ایسی زبردست ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کی بریڈ کبھی بھی خشک نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ نے بریڈ کے پیکٹ کے اوپر والے حصے کو راؤنڈ راؤنڈ گھمانا ہے اور بل دینے ہیں۔ جب بل آ جائیں تو پھر آپ نے اسی پیکٹ کے اوپر والے حصے سے بریڈ کو کور کر دینا ہے۔ اس طریقے سے بریڈ کو کور کرنے سے آپ یقین کریں کہ اس میں بالکل بھی ہوا نہیں جائے گی، جس سے یہ خشک نہیں ہوگی۔ میں بھی اگر بریڈ بچ جائے تو اسی طریقے سے اس کو رکھتی ہوں جس سے یہ بالکل تازہ رہتی ہے۔ اگر آپ کی بریڈ بھی خشک ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو میری اس ٹپ کو لازمی فالو کریں اور اس سے اپنے ڈھیروں پیسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو ہے نا یہ بھی کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ۔ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ اکثر کھانا بناتے ہوئے بعض دفعہ ہمیں انڈے کی زردی یا پھر سفیدی کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب ان کو الگ کرنا ہمیں کافی مشکل لگتا ہے۔ ہم بہت سے طریقے اپناتے ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے، لیکن سب فیل ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کا زبردست حل بتاؤں گی جس سے آپ منٹوں میں انڈے کی سفیدی اور زردی کو الگ کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے اس طرح کا اسپیچولا۔ اس کو آپ نے ایک بول کے اوپر رکھ کر اس میں انڈے کو توڑ کر ڈالنا ہے۔ اس طرح سے سفیدی نیچے بول میں چلی جائے گی اور زردی اوپر اسپیچولا میں رہ جائے گی۔ اگر آپ صرف 2 منٹ ان کو رکھو گے تو 2 منٹ میں ساری سفیدی بول کے اندر ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کتنی آسانی سے سفیدی اور زردی کو الگ کر لیا ہے۔ آپ اگر سفیدی اور زردی کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس ٹپ کو لازمی فالو کریں۔ تو ہے نا یہ بھی کتنی چھوٹی سی اور آسان سی ٹپ۔ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ نیکسٹ ٹپ میری برتنوں میں سے انڈے کی اسمیل کو ختم کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ اکثر جب ہم انڈے کا استعمال کرتے ہیں تو برتنوں سے اس کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے ہم جس مرضی صابن یا سرف سے دھو لیں، اس کی اسمیل نہیں جاتی۔ اس بول اور اسپیچولا میں سے بھی انڈے کی بہت گندی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو صاف کر کے آپ کو دکھاؤں کہ جس سے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بڑے سے بول میں لینا ہے پانی، پھر آپ نے اس میں ان دونوں چیزوں کو ڈال دینا ہے جس میں سے اسمیل آ رہی ہو۔ اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے 1 ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا، جس کا استعمال آپ نے زیادہ تر کھانوں میں کیا ہوگا۔ یہ صفائی میں اور اسمیل کو ختم کرنے میں نمبر 1 پہ ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون وائٹ ونیگر۔ اس کا استعمال بھی ہم چائنیز فوڈ میں کرتے ہیں۔ اب ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ان کو 10 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ تو 10 منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تو ہمارے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ خود چیک کر کے دیکھیں کہ ان دونوں برتنوں میں سے اسمیل غائب ہوگی۔ آج میں آپ کو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر کسی مشین کے آٹا گوندنے کی ٹپ بتاؤں گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک بڑے سے بول میں ڈالوں گی 2 کپ گندم کا آٹا۔ آپ جتنا آٹا گوندنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے ڈال لیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ پانی، مطلب جتنا آٹا ہوگا اس کے حساب سے آپ نے آدھا پانی ڈالنا ہے۔ پھر آپ نے لینا ہے وسکر، جس کو ہم ہینڈ بیٹر بھی بولتے ہیں۔ اب ہم اس کے ساتھ آٹے کو اچھی طرح سے گوندیں گے۔
اکثر جب ہم آٹا گوندھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار پانی ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے پانی ڈالیں گے تو بار بار آپ کو پانی نہیں ڈالنا پڑے گا۔ یہ بالکل ٹھیک پیمائش ہے، 2 کپ آٹا اور 1 کپ پانی۔ اکثر جب ہاتھ پر چوٹ لگ جائے تو آٹا گوندنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، اور جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کو تو کافی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ باہر سے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، اس لیے مجبوری میں گھر میں ہی کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک اور ٹپ بتائی تھی، اس سے بھی آپ بغیر ہاتھ لگائے آٹا گوندھ سکتے ہیں۔ بسکر کو تو ہم نے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہ بھی کہیں گے اب ہم ہاتھ تو نہیں نہ لگا رہے آٹے کو، کیونکہ اکثر زخم ہونے کی وجہ سے زخم سے خون یا پھر پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ ہاتھ لگائے بغیر وسکر کے ساتھ آٹا گوندھ سکتے ہیں۔ اس ٹپ کا مقصد صرف یہی ہے۔ اس طریقے سے آپ 10 کلو تک بھی آٹا گوندھ سکتے ہیں، لیکن اگر وسکر بڑا ہو تو اس طرح سے آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے۔ پھر آپ نے جس ہاتھ پر چوٹ لگی ہو اس کو چھوڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس پر ہلکا سا آئل لگا کر اس کو کسی چھوٹے برتن میں ڈال کر فریج میں رکھ دینا ہے۔ جب آپ 10 منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھو گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا روٹی بنانے کے لیے۔ نیکسٹ ٹپ میری موبائل سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب بارش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ برسات کے موسم میں بارش کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بادل آئے اور کب بارش ہونے لگی۔ ایسے میں اگر ہمارے پاس موبائل ہو تو اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ گھر سے باہر جانے لگیں تو آپ نے ایک احتیاط لازمی کرنی ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک پلاسٹک بیگ۔ میرے پاس یہ تھیلی تھی، میں اس کا استعمال کر رہی ہوں۔ اس میں آپ نے اپنے موبائل کو ڈال کر اس تھیلی کو اچھی طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر اوپر سے ربر بینڈ لگا دیں۔ اگر آپ اس طریقے سے کور کر کے اپنے موبائل کو لے کر جائیں گے تو پھر آپ کا موبائل پانی پڑنے سے محفوظ رہے گا اور پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے اچھے طریقے سے موبائل کو کور کر لیا ہے۔ اب آپ جیسے مرضی بے فکر ہو کر بازار جائیں یا پھر کہیں پر بھی جائیں، اب آپ کی یہ والی پرابلم بھی سالو ہو گئی ہے۔ تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ۔ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ یہ ٹپ میری اس طرح کی کانچ کے گلاس کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ بعض گلاسوں کو صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارا ہاتھ ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ان جیسے گلاسوں کے نیچے گندگی جمنا شروع ہو جاتی ہے جو پھر ہم سے صاف ہی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبردست ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ کا گلاس منٹوں میں صاف ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک اسپنج۔ اس کو آپ نے کسی بھی لکڑی کے پیس پر لگا کر اوپر سے ربر بینڈ لگا دینی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لکڑی کا پیس نہیں ہے تو آپ کسی بھی بیکار پینسل یا پھر بال پوائنٹ وغیرہ پر بھی لگا کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں بھی بال پوائنٹ کا ہی استعمال کر رہی ہوں۔ تو میں نے ربر بینڈ کے ساتھ اسپنج کو لگا لیا ہے۔ اب آپ نے تھوڑا سا ڈش واش لیکوڈ گلاس میں ڈال کر اچھی طرح سے اسپنج کے ساتھ رب کرنا ہے۔ میرا اسپنج گیلا تھا اس لیے میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے۔ اس طرح کا آرگنائزر ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں۔ آپ اس سے اپنی واٹر بوٹلز کو بھی صاف کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے آپ ہر اس چیز کو صاف کر سکتے ہیں جس میں آپ کا ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ بہت بیسٹ طریقہ ہے گلاسوں وغیرہ کو صاف کرنے کا۔ اب میں آپ کو اس کو واش کر کے دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں گلاس کتنا زیادہ صاف ہو گیا ہے۔ آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائی کر کے دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی۔ اگر اچانک سے لائٹ چلی جائے اور آپ کو جوس بنانا بھی لازمی ہو تو پھر آپ کیسے گرائنڈر بلینڈر کے بغیر جوس بنائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک بال۔ اس کے اوپر آپ نے رکھنی ہے آٹا چھاننے والی چھنی۔ اس کے ساتھ آپ نے مینگو کے پارٹس کو رب کرنا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اس کو رب کریں گے تو سارا مینگو نیچے بال میں چلا جائے گا۔ اس پلپ کو آپ بہت سی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آئس کریم بنا سکتے ہیں، جوس بنا سکتے ہیں اور بچوں کو ملک شیک بھی بنا کر دے سکتے ہیں۔ اکثر اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو تو بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں ملک شیک ہی پینا ہے، تو آپ اس طریقے سے ان کو ملک شیک بھی بنا کر دے سکتے ہیں جس سے آپ کو گرائنڈر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں اسی طرح سے سارے مینگو کا پلپ نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں نے مینگو کا پلپ نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چھلکے کتنے زیادہ صاف ہو گئے ہیں۔ اس پر مینگو کا ایک پارٹ بھی نہیں لگا ہوا۔ اب آپ اس سے جو چیز مرضی بنائیں اور انجوائے کریں۔ تو ہے نا یہ بھی آپ کے فائدے کی ٹپ۔
یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. یہ ٹپ تو میری سپر سے بھی اوپر ہے. آج میں آپ کو منٹوں میں ڈھیروں روٹیاں بنانے کی ٹپ بتاؤں گی جس سے اب آپ کو گھنٹوں کچن میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ نے کچن کے باہر ہی جتنے بھی پیڑے کرنے ہیں کر لیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی ہم آٹا فریج میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے سارے پیڑے ایک ہی دفعہ میں کر لینے ہیں. اب آپ نے ان پیڑوں کو ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا بیل لینا ہے. آپ اپنے حساب سے جتنی روٹیاں بنانا چاہتے ہیں آج اس طریقے سے بنا کر دیکھیں. منٹوں میں ڈھیروں روٹیاں بن جائیں گی. اتنی گرمی میں کچن میں گھنٹوں کھڑے ہو کر روٹیاں بنانا کافی مشکل لگتا ہے. جن کی فیملی بڑی ہوتی ہے ان خواتین کا کیا بنتا ہوگا، وہ تو بیچاری بے ہوش ہونے والی ہی ہو جاتی ہوں گی. لیکن آج آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. اب آپ نے لینا ہے ایک شاپر. اس کو کاٹ کر آپ نے اس کے ہینڈلز نیچے سے اور سائیڈوں سے کاٹ کر سیدھا کر لینا ہے. اگر اور شاپر ہیں تو آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. میں 2 شاپروں کو اس طرح سے کاٹ کر ان کا استعمال کروں گی. آج آپ نا شاپر کا استعمال بھی دیکھ کر چونکنے والے ہیں. تو میں نے شاپر کی کٹنگ کر لی ہے. اب میں اس شاپر پر ہلکا سا آئل لگاؤں گی اور اس پر روٹی کو رکھ کر اوپر سے پھر سے آئل لگا کر شاپر کا پیس رکھوں گی. آپ نے شاپر اور روٹی کی تہہ لگانی ہے. اگر آپ کے پاس آئل کے خالی ریپر ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شاپروں کی جگہ پر. میں نے 3 روٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے. اب میں ان تینوں کو ایک ساتھ اکٹھا بیل لوں گی. آپ بھی اس طریقے سے 4 سے 5 روٹیاں بھی اکٹھا بیل سکتے ہیں. یہ آپ کو بس دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہوگا. یہ کام میں نے مشکل سے 5 سے 6 منٹ میں کیا ہوگا. اگر آپ شاپر کے پیس پہلے سے ہی کر کے رکھ لیں گے تو پھر آپ کو بار بار نئے بنانا نہیں پڑیں گے. اس طریقے سے بھی آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا. اور آپ نے ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ گیس اسٹوو کو آن کر کے اس پر پہلے سے ہی توے کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جب آپ روٹی بنانے جائیں تو آپ کو زیادہ وقت انتظار نہ کرنا پڑے توے کو گرم کرنے میں. میں نے بھی پہلے سے ہی توے کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف. اب آپ نے روٹی کو ہاتھوں سے تھپکا کر بس توے پر ڈالتے جانا ہے. جتنی دیر میں روٹی بنا رہی ہوں میری آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو میری یہ زبردست سی ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑے. اور ہاں لائک بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اور اچھی سی ویڈیوز لے کر آئیں جن سے آپ کو فائدہ ہو. تو میں نے روٹیاں بنا لی ہیں صرف 5 سے 7 منٹ میں. آپ بھی اگر گرمی سے پریشان ہیں اور روٹیاں بنانے کے لیے آپ کو کچن میں گھنٹوں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو یہ ٹپ میری صرف آپ کے لیے ہے جس سے اب آپ کو گھنٹوں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ. یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں.